ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ عزیزِ گرامی، یہ واقعہ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 کے ساتھ پیش آیا، جس نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے 57 مسافروں کے ساتھ پرواز کی۔ لیکن دوستو، پرواز کے کچھ ہی دیر بعد یہ طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر قسم کے رابطے ختم ہو گئے۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ طیارہ جس منزل پہ پہنچنے کے لیے روانہ ہوا تھا وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، یعنی میامی ایئرپورٹ پر بھی اس طیارے کے کوئی آثار نمایاں نہ ہوئے۔ حیران و پریشان انتظامیہ حرکت میں آئی اور تمام قسم کے وسائل برے کار لائے گئے، لیکن ہر قسم کا حربہ آزما لینے کے باوجود طیارے کا پتہ نہ لگایا جا سکا، اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے ایک جہاز لاپتہ قرار دے دے گا۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ واقعہ یہاں پر ہی اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے 37 سال بعد 1952 کو جنوبی امریکہ کے وینزویلا نامی ایئرپورٹ کی حدود میں ایک ایسا طیارہ نمودار ہوتا ہے جو اس ایئرپورٹ کی انتظامیہ کے لیے بالکل انجان تو تھا ہی، لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس ایئرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر طیارے کی نقل و حرکت نظر نہ آئی، یعنی وینزویلا ایئرپورٹ کا کوئی بھی ریڈار طیارے کو کیچ نہ کر پایا۔ لہذا فوری طور پر ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ ناظرین، نہایت مشکلوں سے جب اس پراسرار طیارے کے پائلٹ سے رابطہ قائم ہوا تو اچانک سے کنٹرول روم میں طیارے کے پائلٹ کی یہ آواز سنائی گئی کہ ہم کہاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کنٹرول روم کے منتظمین نے بعد میں انکشاف کیا کہ اس انجان طیارے کے پائلٹ کی آواز نہایت گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ اسی عالم میں جب کنٹرول روم کی جانب سے ایک پائلٹ کو مطلع کیا گیا کہ وہ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہے، تو اس کے بعد پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی اور کافی دیر تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن طیارہ ابھی بھی اسی حدود میں تھا، لہذا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو بالآخر کافی دیر بعد رابطہ بحال ہوا۔ جہاز کے پائلٹ نے نہایت تیزی کے ساتھ بغیر سانس لیے ایک تفصیل بتائی کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی، اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار ہیں، اور انہیں 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ناظرین، پائلٹ کی جانب سے یہ تفصیل سننا تھی کہ کنٹرول روم میں گہری خاموشی چھا گئی اور سب لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جلدی میں پائلٹ کو طیارہ لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی کنٹرول روم میں پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی افریقہ کے ملک وینزویلا کی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ پائلٹ کو ایک دفعہ پھر شدید حیرت کا جھٹکا لگا، اور ساتھ ہی پائلٹ کی خوفزدہ آواز سنائی دی گئی جس میں وہ کہہ رہا تھا، اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کی ٹھنڈی آہیں بھرنے کو محسوس کیا گیا، لیکن اس کے بعد پائلٹ نے کوئی بات نہیں کی اور طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پہ اتار دیا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب یہ پائلٹ اپنا طیارہ رن وے پہ اتار رہا تھا تو کنٹرول روم میں واضح طور پہ سنا گیا کہ اس دوران پائلٹ اپنے ساتھی سے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، مسٹر جیمی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یقیناً ایسا کچھ واقعہ رونما ہوا ہوگا جو کہ بہت بھیانک اور غلط ہوگا۔ تاہم ناظرین گرامی، کنٹرول روم کو اس کے بعد پائلٹ کو کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی گئی، لیکن کنٹرول روم سے مسلسل پائلٹ کو کہا جاتا رہا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کے گرد بڑھی، لیکن کچھ ہی دیر میں پائلٹ کا جواب آتا ہے کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ہی چیخ چیخ کر خبردار بھی کرتا ہے کہ ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ جبکہ لینڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کانکر کی کھڑکی کھول کر انہیں ایک ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ بھی کیا۔ ناظرین گرامی، عملے کے بیانات کے مطابق پائلٹ نے ہاتھ میں کوئی فائل بھی پکڑی ہوئی تھی، اور طیارے کے مسافروں کے خوفزدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے واضح طور پہ نظر آ رہے تھے۔ ابھی یہی جائزہ لیا ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس پراسرار طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور فضائی حدود میں پھر سے غائب ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس تمام کارروائی کا ریڈار پر کوئی ریکارڈ باقی نہیں رہا۔ ہاں، البتہ کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی بھی طور پہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
جبکہ اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم ثبوت جو کہ خود جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا تھا، وہ 1955 کا ہاتھ سے چھپا ہوا وہ کیلنڈر تھا جو اس وقت کارپیٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا جب وہ تمام لوگوں کو اپنی طرف آنے سے منع کر رہا تھا، اور وہ کیلنڈر آج بھی محفوظ ہے، لیکن اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یعنی نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز لینے والا طیارہ 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ تو گیا، لیکن ساتھ ہی دوبارہ فضا کی بلندیوں میں کہیں گم ہو گیا، اور آج مزید 28 سال گزر جانے کے باوجود اس طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ طیارہ ایک پراسرار حیثیت اختیار کر کے ان سلجھے مہموں میں شامل ہو گیا، جن کی گتھی نہ جانے کب سلجھائی جا سکے گی۔ البتہ تمام تر تحقیقات کے بعد اس طیارے کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یقینی طور پر یہ طیارہ کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، اور تمام عملہ اور مسافر جاں بحق ہو گئے۔ لیکن بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کے باوجود اس طیارے کی یا مسافروں کی موت کی جگہ نہ مل سکی۔ بہرحال یہ المناک واقعہ ہر قسم کی میموری سے ختم کر دیا گیا، اور ان تمام وضاحتوں کے باوجود فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ جبکہ ناظرین، ایسا ہی ایک گمشدہ طیارے کا واقعہ 1972 میں پیش آیا، جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جہاز ایک برفانی چٹان سے ٹکرا کر گر گیا تھا، لیکن بہت زیادہ برفیلی چٹان ہونے کے سبب جہاز کچھ حد تک بچ گیا، اور کئی مسافر زندہ بچ گئے، اور ہلاک شدہ افراد کو جہاز سے نکال کر باہر ہی برف میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ان 29 بچ جانے والے مسافروں نے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا، اور جب یہ علم ہوا کہ ان کی امداد کو کوئی نہیں آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہوں گے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا۔ آخرکار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا، اور نزدیک ترین قصبہ جو 60 کلومیٹر دور تھا اس میں جا کے مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو نئی زندگی مل گئی۔ لہذا دوستو، ہو سکتا ہے کہ انہی مسافروں کی طرح پہلا طیارہ بھی کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور ماہرین ان تک نہ پہنچ پائے ہوں۔ بہرحال اس طیارے کا 37 سال بعد واپس آ کر چلے جانا بھی ایک ایسا پراسرار معمہ ہے جسے حل کرنا ماہرین کے ہاتھ میں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔